حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری بار غسل دیتے وقت کیا معجزہ ہوا؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے جسم پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ جب حضرت علی نے غسل دیا، پھر جو معجزہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت غسل دیتے وقت آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے بیٹھی ہوئی تھی کہ کسی شخص نے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کر اندر آنے کی اجازت طلب کی۔ میں نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام کرنے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں مشغول ہیں۔ آنے والے نے بلند آواز سے کہا، مجھے اندر آنے کی اجازت دے دو، کیونکہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اور اسی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، تمہیں پتہ ہے تم کس سے باتیں کر رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ملک الموت ہے، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر آئے اور آتے ہی السلام علیکم یا رسول اللہ کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں وعلیکم السلام یا امین اللہ کہا۔ پھر حضرت اسرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں نے کبھی کسی سے اجازت طلب نہیں کی اور آئندہ بھی کسی سے طلب نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال شریف کے وقت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمانوں پر آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعزاز میں دوزخ کی آگ کو بجھا دو، اور جنت کی حوروں سے فرمایا ہے کہ تم سب سجو سنورو، اور فرشتوں سے فرمایا کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صف بہ صف کھڑے ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے، جب تک کہ آپ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے، اور کل قیامت کو اللہ پاک آپ کی امت پر آپ کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ ملک الموت نے فرمایا کہ مجھے حکم ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہو تب ہی روح مبارک قبض کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک الموت کو روح قبض کرنے کی اجازت دے دی۔ ملک الموت نے روح مبارک قبض کرنی شروع کر دی۔ موت کی تکلیف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر پسینہ آیا۔ سکرات کی تکلیف شروع ہوئی تو فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، اے اللہ تو ہی موت کی تکلیف کو آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر رکھوایا، موت کی گھبراہٹ میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا۔ پھر فرمایا، اے ملک الموت، تم اپنا کام پورا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزع کی تکلیف زیادہ ہوئی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، کیا اس وقت میرا منہ تمہیں اچھا معلوم نہیں ہوتا جو تم نے منہ پھیر لیا؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس دل سے آپ کی نزع کی حالت دیکھ سکتا ہوں؟ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، دیکھو نماز کی حفاظت کرنا،
یہ فرما کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا رب امتی۔ یہ کہتے کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سینے تک پہنچ چکی تھی، نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، مگر امت گناہگار کا کلمہ منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا رب العالمین فرماتا ہے کہ اس امت کی اس قدر محبت آپ کے دل میں کس نے ڈالی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 1000 درجے آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجئے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے بلا لے۔ پھر بے ہوشی طاری ہوئی اور ماتھے پر مشک کی خوشبو کا پسینہ جاری ہوا۔ ناظرین، یہ رات کا وقت ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نزع کی حالت میں ہیں اور حجرہ مبارک میں ہیں۔ دنیا کی قلت کے سبب چراغ میں تیل نہیں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اٹھ کر ہمسایہ کی عورتوں کے پاس چراغ بھیج کر کہا کہ اللہ کے واسطے 2 بوند تیل کی ہمارے چراغ میں ڈال دو کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں وفات پا رہے ہیں۔ ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمان کی طرف تھا، زبان پر کلمہ جاری تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن ایک طرف ہو گئی، چاروں طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی اور روح مبارک آسمان کی طرف پرواز کر گئی۔ اور ناظرین، ایک بہترین خوشبو حجرہ مبارک میں پیدا ہوئی۔ طبیعت نے جان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے واپس نہ آئیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے ملک الموت کی آواز سنی کہ روح مبارک قبض کر کے چلے تھے، روتے جاتے تھے اور واہ محمد کہتے جاتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ روح مبارک پرواز کر گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر چہرہ مبارک کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ماتھے پر پسینہ تھا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پکارا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رب کا بلاوا منظور کر لیا، ہم کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جبرائیل علیہ السلام آپ کو تلاش کرتے آئیں گے تو ہم کہیں گے کہ تم کس کی تلاش کرتے ہو؟ جنہیں تم دیکھتے ہو وہ اس جہاں سے تشریف لے گئے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنت الفردوس میں ٹھکانہ کر دیا۔ جب گھر سے رونے کی آواز باہر آئی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سنی تو گھبرا کر بےتاب ہو کر دہلیز مبارک پر سر مارنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر صحابہ کرام کی عقلیں جاتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ غم سے انتقال کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی دیوانہ ہو گئے، دیوانوں کی طرح حجرہ مبارک پر آئے اور عرض کیا مجھے ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دو، ایک نظر مجھے حضور سے ملا دو۔ اہل بیت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حجرے میں بلایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے چادر سرکا کر دیکھا اور کہا کہ آج ایسی غشی اور بے ہوشی ہوئی ہے کہ آپ ہوشیار نہیں ہوتے، کیا کوئی وحی اتری ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مگر ان کے دل کو یقین نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے متعلق سوال پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام آدمیوں کی طرح برہنہ غسل دیا جائے یا پھر کپڑے میں تمام موجود لوگوں پر خواب کا غلبہ ہو گیا، جہاں تک کہ تمام اپنے اپنے سینوں پر تھوڑیاں رکھ کر آرام کرنے لگے۔ اسی وقت ان کے کانوں میں آواز آئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پہران میں ہی غسل دو۔ حضرت سیدنا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ میرے غسل کا انتظام تم ہی کرنا، کیونکہ میرے سطر پر جس کی بھی نگاہ پڑے گی وہ نابینا ہو جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیتے ہوئے آپ کے بدن مبارک پر کسی قسم کا کوئی میل نہ دیکھا، تو اسی وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان پر آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ کتنے پاکیزہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے دن اس قدر خاموشی چھا گئی کہ بعض صحابہ بعض کو دیکھنے نہ پائے، اگر وہ اپنی ہتھیلی کو کھول دے تو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ تاریکی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین تک چھائی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو غیب سے آواز آئی السلام علیکم یا اہل بیت ورحمۃ اللہ
वबरकातुहू। कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफात पा गए तो आपके मुअज्जिन हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये खबर सुनी तो इस कदर गमज़दा हुए कि नाबीना होने की दुआ मांगने लगे और कहने लगे मेरे आका के बगैर ये दुनिया मेरे लिए किसी काम की नहीं रही। आप उसी वक्त नाबीना हो गए। लोगों ने कहा तुमने ये दुआ क्यों मांगी? तो उन्होंने फरमाया कि लज्जत निगाह तो आंखों में है मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब मेरी आंखें किसी के दीदार का शौक नहीं रखती। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं जब हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कर रहे थे तो एक एराबी आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुरबत पर लेट गया और कहता था या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने हुक्म दिया और हमने सुना, आपने कुरान करीम अल्लाह ताला से सीखा और हमने आपसे सीखा। अल्लाह ताला ने फरमाया अगर ये लोग अपनी जानों पर जुल्म करें और आपकी बारगाह में हाजिर होकर अल्लाह ताला से इस्तगफार करें और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बख्शिश तलब करें तो वो अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला पाएंगे। हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए हैं ताकि आप हमारी बख्शिश तलब करें। उसी वक्त कब्र अथर से आवाज आई कि तुम बख्श दिए गए हो, तुम बख्श दिए गए हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर वफात के बाद मुसलमानों के जिगर कट गए, कदम लड़खड़ा गए, चेहरे बुझ गए, आंखें खून बहाने लगी, अर्ज़ो समा से खौफ आने लगा, सूरज तारीक हो गया, आंसू बह रहे थे और थमते नहीं थे। कई सहाबा हैरान और सरगर्दान होकर आबादियों से निकल गए। कोई जंगल की तरफ भाग गया, जो बैठा था बैठा रह गया, जो खड़ा था उसको बैठ जाने का याराना हुआ। मस्जिद नबवी कयामत से पहले कयामत का नमूना पेश कर रही थी। सिद्दीक अकबर तशरीफ लाए और चुपचाप हुजरा आयशा में दाखिल हो गए। यहाँ रहमतुल लिल आलमीन की मैयत पाक पड़ी थी। सिद्दीक अकबर ने चेहरे अक़दस से कपड़ा उठाकर पेशानी मुबारक पर बोसा दिया और फिर चादर ढक दी और रो कर कहा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, आपकी जिंदगी भी पाक थी और मौत भी पाक है। वल्लाह अब आप पर दो मौतें वारिद नहीं होंगी। अल्लाह ने जो मौत लिख रखी थी आपने उसका जायका चख लिया और अब इसके बाद मौत अबद तक आपका दामन न छू सकेगी। जब सिद्दीक अकबर मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, उमर फारूक गायत बेबसी से निढाल खड़े थे और बड़े दर्दो जोश से ऐलान कर रहे थे कि मुनाफिकीन कहते हैं कि मोहम्मद इंतकाल फरमा गए हैं। वल्लाह आपने वफात नहीं पाई। आप अल्लाह ताला की बारगाह में मूसा अलैहिस्सलाम की तरह तलब किए गए हैं जो 40 रोज गायब रहकर वापस आ गए थे। उस वक्त मूसा की निस्बत भी यही कहा जाता था कि आप वफात पा गए हैं। खुदा की कसम मोहम्मद भी उन्हीं की तरह दुनिया में वापस तशरीफ लाएंगे और उन लोगों के हाथ पांव काट देंगे जो आप पर वफात का इल्जाम लगाते हैं। सिद्दीक अकबर ने उमर फारूक का कलाम सुना तो फरमाया उमर संभलो और खामोश हो जाओ। जब उमर फारूक अपनी वारफ्तगी में बहते चले गए तो सिद्दीक अकबर निहायत दानिशमंदी के साथ उनसे अलग हट गए और खुद गुफ्तगू शुरू कर दी। जब हाज़रीन मस्जिद भी उमर को छोड़कर इधर मुतवज्जे हो गए तो आपने पहले हम्दो सना बयान की, फिर फरमाया ऐ लोगो, तुम में से जो शख्स मोहम्मद को पूछता था वो समझ ले कि मोहम्मद वफात पा गए हैं और जो शख्स खुदा का परस्तार है वो जान ले कि अल्लाह ताला जिंदा है और वो कभी मरेगा नहीं। और यह हकीकत खुद कुरान पाक ने वाज़ेह कर दी है। तर्जमा नहीं है मोहम्मद मगर एक रसूल, उनसे पहले रसूल गुजर चुके हैं। क्या अगर वो मर जाएं या शहीद हो जाएं तो तुम दीन से बरगश्ता हो जाओगे? जो शख्स बरगश्ता हो जाएगा वो अल्लाह ताला को कुछ नुकसान ना पहुंचा सकेगा और अल्लाह अनकरीब शुक्रगुजारों को जजा देगा। इस आयत पाक को सुनकर तमाम मुसलमान चौंक पड़े। अब्दुल्ला फरमाते हैं कि खुदा की कसम हम लोगों को ऐसा मालूम हुआ कि ये आयत इससे पहले नाजिल ही नहीं हुई थी। उमर फरमाते हैं कि अबू बकर से ये आयत सुन के मेरे पांव टूट गए और खड़े रहने की कुव्वत बाकी नहीं रही। मैं जमीन पर गिर पड़ा और मुझको यकीन हो गया कि वाकई मोहम्मद रहलत फरमा गए हैं। सैयदा फातिमा गम से निढाल थी और फरमा रही थी प्यारे बाप ने दावत हक को कबूल किया और फिरदौस बरी में नुज़ूल फरमाया। आह वो कौन है जो जिब्राइल अमीन को इस हादसा गम के इतला कर दे। इलाही फातिमा की रूह को मोहम्मद की रूह के पास पहुंचा दे। इलाही मुझे दीदार रसूल की मुसर्रत अता फरमा दे। इलाही मुझे इस माइयत के सवाब से बहरावर कर दे। इलाही मुझे रसूल अमीन की शफाअत से महरूम न रखना। सैयदा आयशा सिद्दीका के दिल और जान पर गम की घटाएं छा गई थी और ज़बान इखलाक पैगंबरी की तर्जुमानी कर रही थी। हैफ वो नबी जिसने तमूल पर फकीरी को चुन लिया, जिसने तवंगरी को ठुकरा दिया और मस्कीनी कबूल कर ली। आह वो साहिब खुल्क अजीम जो हमेशा आठों पहर नफ्स से जंग आजमा रहा। आह वो अल्लाह का पैगंबर जिसने ममनुआत को कभी आंख उठाकर कभी न देखा
وہ رحمت للعالمین جس کا باب فیض فقیروں اور حاجت مندوں کے لیے کھلا رہتا تھا، جس کا رحیم دل اور پاک ضمیر کبھی دشمنوں کی ایذا رسانی سے غبار آلود نہ ہوا، جس کے موتی جیسے دانت توڑے گئے اور اس نے پھر بھی صبر کیا، جس کی پیشانی انور کو زخمی کیا گیا اور اس نے پھر بھی دامن عفو ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ کہ آج اسی وجود سرمدی سے ہماری دنیا خالی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔